میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، نہ جانے وہ کیسا کھانا مجھے کھلاتے ہیں، کھاتے ہی مجھے نیند آ جاتی ہے اور صبح میری حالت بہت بری ہوتی ہے، 2 دن تک تو میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتی ہوں، اور پھر وہاں پر صرف مرد ہوتے ہیں، میرا وہاں کیا کام ہے؟ آپ کو جانا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا انکار مجھے اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ فواد بہت غصے سے میرے پاس آئے، میرا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا، کہنے لگے ابھی تک تم نے میری محبت دیکھی ہے، بہتر ہے میری محبت ہی دیکھو، مجھے انکار نہیں چاہیے سمیہ، اگر تم نے میری کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو تم نہیں جانتی کہ میں غصے کا کتنا پاگل انسان ہوں۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہ تھی جو میں نے اسے کہی تھی، لیکن فواد کا غصہ تو یوں تھا جیسے واقعی مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اپنی سرخ آنکھیں وہ میری آنکھوں میں گاڑے بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہے تھے۔ میرا دل تو اپنے شوہر کا یہ روپ دیکھ کر کانپ سا گیا تھا۔ میں نے پھر کوئی اختلاف نہیں کیا اور وہاں چلی گئی، لیکن مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ٹیبل پر مجھے مزے کے کھانے آج بہت برے لگ رہے تھے، کیونکہ یہ مجھے ہوش و حواس سے غافل کرتے تھے۔ میں نے بہت کم سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا اور لگا لگا کر نان کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی فواد کے دوست کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگا بھابھی کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک عجیب طرح کا اشارہ فواد کو کیا۔ یہ دیکھ کر میرے حواس گم ہوئے تھے۔ فواد نے سامنے پڑی بریانی سے میری پلیٹ بھر دی، کہنے لگے پوری ختم کرو۔ وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے بمشکل وہ چاول ختم کیے تھے اور کھاتے ہی میری وہی حالت